آج کا قازقستان خانہ بدوشوں کی بستی ہرگز نہیں لگتا، اگرچہ اسے قازقستان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ بدوش قوم قزاق کی سرزمین ہے۔ وسط ایشیا میں واقع یہ ملک رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، جس کا کل رقبہ 27,24,900 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رقبے کے لحاظ سے قازقستان نواں بڑا ملک ہے۔ اقوام متحدہ کے شماریات کے مطابق اس ملک کی آبادی 1,87,00,000 سے زائد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں اس کا نمبر 62واں ہے۔ قازقستان کی قومی زبان قازق ہے، لیکن ملک میں بڑی تعداد روسی زبان بولنے والوں کی ہے۔ ملک کی 70% آبادی مسلمان، 26% عیسائی اور باقی 4% کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والوں کی ہے۔ قازقستان خشکی سے محصور دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کے شمال میں روس، مشرق میں چین، جنوب مشرق میں کرغستان، جنوب میں ازبکستان اور ترکمانستان اور جنوب مغرب میں بحر قزوین یا کیسپیئن سی واقع ہے۔ بحر قزوین دراصل رقبے اور حجم کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اسے سمندر کہنے کے پیچھے منطق یہ ہے کہ جب رومی پہلی مرتبہ اس کے ساحل پر پہنچے اور انہوں نے اس کا پانی چکھا تو انہیں نمکین لگا۔ نمکین پانی کی بنا پر رومیوں نے اس جھیل کو سمندر قرار دے دیا۔ براعظم ایشیا میں تازہ پانی کی بڑی جھیلوں میں ایک لیک بالکش لیک قازقستان میں ہے۔ یہ جھیل دنیا کی 15ویں سب سے بڑی جھیل ہے۔ قازقستان کی تریش ویلی کو گیندوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پتھروں کی شکلیں گیندوں کی طرح ہیں۔ ماہرین کی رائے اپنی جگہ، مگر یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ قدیم دور میں قازقستان کی سرزمین پر جب باہر سے کسی نے حملہ کیا تو یہاں کے دیوقامت جنگجو ارسرے نے ان گیندوں کو اپنی گن میں ڈال کر دشمن سے جنگ لڑی تھی۔ ان گیند نما پتھروں کی جسامت کار جتنی ہے۔ ایک وقت میں بحیرہ ارل قازقستان میں دنیا کی چوتھی بڑی جھیل تھی۔ دریائے سائر اور دریائے آمو اس میں گرتے تھے۔ سوویت دور میں اس جھیل سے کپاس کی فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے کئی نہریں نکالی گئیں۔ اس طرح 1988 میں قازقستان دنیا میں کپاس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا، مگر سمندر کا پانی کم ہونے لگا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس سمندر کا صرف 5% پانی باقی رہ گیا۔ اب سوکھے ہوئے سمندر کی زمین نے صحرا کی شکل اختیار کر لی ہے۔ قازقستان کی وسیع و عریض سرزمین بڑی متنوع ہے۔ اس میں گھاس کے میدان، قطبی جنگلات، برف پوش پہاڑ، دریائی میدان اور صحرا سب کچھ شامل ہے۔ پیریوڈک ٹیبل کی 110 ایلیمنٹس میں سے 99 کیمیکل ایلیمنٹس قازقستان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ ملک کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ تیل اور گیس کی صنعت ہے۔ قازقستان معدنی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ نور سلطان، جس کا پہلا نام آستانہ تھا، ملک کا دارالحکومت ہے۔ اس سے پہلے الماتے قازقستان کا دارالحکومت تھا۔ الماتے قازقستان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ لفظ الماتے کا مطلب سیبوں کی سرزمین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے سیب اسی جگہ اگائے گئے تھے اور آج بھی یہاں سیب بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ تاریخ میں وسطی ایشیا کا یہ علاقہ ایران کے زیر نگیں رہا۔ 16ویں صدی تک یہاں کے لوگ 3 واضح قبیلوں کی صورت میں منظم ہو چکے تھے۔ ان قبیلوں کو مقامی زبان میں جز کہتے ہیں۔ 18ویں صدی میں روسیوں نے قازقستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں 19ویں صدی کے وسط تک پورا قازقستان سلطنت روس کا حصہ بن چکا تھا۔ قازقستان نے 16 دسمبر 1991 کو سوویت اتحاد سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ یہ سوویت اتحاد سے الگ ہونے والی اس کی آخری ریاست تھی۔ سوویت دور کے رہنما نور سلطان ملک کے نئے صدر بنے۔ آزادی کے بعد سے 2019 تک نور سلطان ہی ملک کے صدر اور سپریم لیڈر رہے۔ مارچ 2019 میں قاسم جومارٹ توکاییو ملک کے صدر منتخب ہوئے، جو قازقستان کے موجودہ صدر ہیں۔ قازقستان میں دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی خلا میں راکٹ بھیجنے کی سہولت موجود ہے، جو 1950 میں روس نے بنائی تھی اور یہ اب تک کام کر رہی ہے۔ قازقستان دنیا کے ان 4 ممالک میں شامل ہے جو اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے رضاکارانہ طور پر دستبردار ہوئے۔ قازقستان کے علاوہ یوکرین، بیلاروس اور ساؤتھ افریقہ ان ممالک میں شامل ہیں۔ قازقستان میں اسلام 8ویں صدی میں عربوں کی وسطی ایشیا آمد سے آیا۔ 12ویں صدی کے صوفی بزرگ خواجہ احمد یاساوی کا مزار 1379 میں تیمور لنگ نے تعمیر کروایا تھا۔ اسے یونیسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ مزار تیمور دور کی تعمیرات میں سے بہترین حالت میں موجود ہے۔
قازقستان میں 131 نسلوں کے لوگ رہتے ہیں، جن میں قازق، روسی، جرمن، ترک اور منگول شامل ہیں۔ اس طرح یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں بہت زیادہ نسلوں کے لوگ رہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بلند چمنی GRES-2 پاور اسٹیشن، جس کی بلندی 419.7 میٹر ہے، قازقستان کے علاقے ایکیبستوز میں واقع ہے۔ گھڑ سواری کا آغاز کرنے والے یہی قازاق لوگ ہیں۔ قازاقوں نے دنیا میں سب سے پہلے گھوڑوں کو پالتو جانور بنایا۔ گھوڑوں کا گوشت قازقستان کے لوگوں کی خوراک کا بڑا حصہ ہے۔ گھوڑوں پر باز کے ذریعے شکار کرنا یہاں کا پسندیدہ اور روایتی کھیل ہے۔ گھوڑی کا خمیر شدہ دودھ ملک کا قومی مشروب ہے۔ سمندر نہ ہونے کے باوجود قازقستان کی بحری فوج بھی موجود ہے، جسے قزاق نیول فورس کہا جاتا ہے۔